موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت کے بعد ہی اصل معاملہ شروع ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا، وہ آیت جو الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد نازل ہوئی، وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اے لوگو، اے دنیا کے بسنے والے، اے دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جانے والا معاملہ لے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتوں کی شروع میں دعوت دی تھی، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں کہہ رہے ہیں کہ بتیا مانو؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تھی۔ پہلی دعوت کیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، توحید کی دعوت۔ اور دوسری دعوت کیا تھی؟ رسالت کی دعوت۔ رسالت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آخری نبی، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیے۔ رسالت کی دعوت، تو رسالت کی دعوت دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ رہے رسول بنے لائق، تمام جیسے آپ لوگ کہتے ہو یعنی نہیں لوگ رہے تقریر کرنے والے، تو رسول کی بھی مخالفت کیا لوگوں نے۔ اور تیسری دعوت کس چیز کی تھی مولانا شاہی صاحب؟ تیسری دعوت تھی وہی یوم ترجعون فیہ الی اللہ، یہ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی باس بعد الموت، باس بعد الموت، آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ یہ تیسری دعوت، یہ مین دعوتیں تھی، مین تبلیغ انہی چیزوں کی شروع میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لوگ نے کیا کہنا شروع کیا؟ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ یہ دیکھو یہ محمد الرسول اللہ کو دیکھو، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب قبر میں چلے جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں سڑ جائیں گی، تو پھر تم کو حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ انکار کرتے تھے کہ نہیں؟ کفار مکہ انکار کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں اس چیز پر یقین رکھو، وہ دن آئے گا، سیوا سماپت نہیں ہوگا، یا ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے ہندوؤں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں آواگمن کا معاملہ ہے، تناسخ الارواح کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بھلا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، تو دنیا ہی کے اندر پھل پا جائے گا، دنیا کے اندر اس کو کسی اچھی شکل میں لوٹا دیا جائے گا، اچھی شکل میں۔ اگر برا انسان رہا تو بڑھیا انسان کے شکل میں، پھر پنرجنم ہوئی ہے، پنرجنم، یہ عقیدہ جانا تو نا آپ کو، پنرجنم والا کہتے ہیں کہ ہاں پھر ایسا نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قبر سے اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب۔ قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، قیامت کے دن سے، آخرت کے دن سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا اور کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے تم ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت،
ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو کمائی کر کے گئے ہو, جو کر کے گئے ہو, جو تمہارا عمل رہا ہے دنیا کے اندر, اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, ایک دم سب کلیئر ہوگا معاملہ. تو مسلمانوں, ہمیں اور آپ کو اس دن سے ڈرنا چاہیے. بڑا بھیانک دن ہے. ایک نوجوان آیا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ابراہیم ابن ادہم ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے خدمت میں آیا. نوجوان نے کہا کہ حضور والا, مولانا صاحب میں بہت بڑا گنہ گار ہوں. آج کے نوجوانوں کو بھی یہ سمجھ میں بات آتی ہے, چاہے جو کئی ڈھارے, لیکن دماغ ان کا اس طرف نہیں آتا کہ گناہ ہم نے کیا ہے. ہاں, آج کا نوجوان اتنا بگڑ گیا ہے. ارے موبائل کا فتنہ کیا ہو گیا ہے. موبائل سے فائدے بھی ہیں, اگر فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھاؤ, اور اگر پھنس جانا چاہو, ختم ہو جانا چاہو, اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہو, تو اس کے اندر آج دیکھ رہے ہیں بہت ساری جگہوں سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ موبائل پر نوجوان کیا کھیلتے ہیں, بچے کیا کھیلتے ہیں. فری فائر کھیلا تو کہ نہیں تمہارے لوگ. ارے قریب نہ جاؤ, پب جی گیم مت کھیلنا ورنہ ڈسٹرب ہو جاؤ گے. یہ جو اللہ نے دماغ دیا ہے, بڑھیا دماغ, بڑھیا سوچو, بڑھیا کرو, ترقی کرو. یہ دماغ اللہ نے اسی لیے دیا ہے. اور جب فری فائر کھیلنے لگو, پب جی کھیلنے لگو, تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پگلائے ہیں, ڈسٹرب ہو گئے ذہنی طور پر. تو ان کے قریب نہ جاؤ. تو نوجوانوں تم بھی, یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے, یہ باقی نہیں رہنے والا ہے. یہ تمہارے چہرے جو ایک دم کھل رہے ہیں, نوجوانی کا عالم ہے, تمہارے چہروں پہ بھی جھریاں پڑ جائیں گی اور تمہارے چہرے بھی بگڑ جائیں گے. تو ایک نوجوان آیا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ابراہیم ابن ادہم سے کہا کہ اے بزرگوار, اے ابراہیم ابن ادہم, ایسا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں, میں معاصی میں لطفت ہوں, گناہوں میں لطفت ہوں. اے ابراہیم ابن ادہم, آپ ایسا کیجئے کہ مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ میں گناہ کے کام کرتا رہوں, گناہ کموا کرت رہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائے. کیسا سوال کیا کہ گناہ کا کام میں کرتا رہوں, میں عیاشی کرتا رہوں, میں زناکاری کرتا رہوں, اور میں نمازوں سے سوتا رہوں, لیکن میں اللہ کی گرفت سے, وہ ایک مطلب وہ کا ڈر رہا لاگ ہے. آج کے نوجوانوں کر کے تو ڈرے نہیں ہے, کچھ نہیں سوچا تو کچھ, اس کو ڈر تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اللہ رب العالمین ہم کو چاپیں گے, پکڑ کر کے ہماری چپائی ہوگی, کٹائی ہوگی, سزا دی جائے گی, ہم کو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا, عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. تو کہا کہ گناہوں کام کری اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائی. کونوں فارمولہ بتائے, کوئی نسخہ بتا دیجئے. تو اللہ والے بہت ہوشیار ہوتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دماغ بھی دیے رہتا ہے. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, ہے نوجوان, میں تیرے سامنے 3 آپشن پیش کر رہا ہوں, 3 باتیں پیش کر رہا ہوں. اگر تینوں میں سے کسی پر تم قابو پا جاؤ, تینوں میں سے کونوں بات تو کہہ دیو, ٹھیک ہے تم کوئی بھی گناہ کرو, وہ گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا, لیکن وہ تینوں, وہ 5 میں سے 5 باتیں, 5 میں سے کسی بات پہ تم قابو پا جاؤ, کنٹرول پا جاؤ. کیا بتائیے. بہت خوش ہو گیا نوجوان, بڑھیا ہے, اب تو بتا دیے تو ہم بچ جاؤ.
ابراہیم ابن ادہم نے کہا جب تمہیں گناہ کرنا ہو، جب بھی تمہیں گناہ کرنا ہو تو اللہ کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ۔ اللہ کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ، ایسا چیز کھاؤ جو اللہ نہ دی ہو۔ نوجوان ہکا بکا ہو گیا، کہا حضرت دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا میں ایسا کوئی سامان نہیں ہے، دنیا میں ایسی کوئی روزی نہیں ہے جو اللہ نے نہ دی ہو، سب تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمام روزی تو اللہ دیتا ہے، نہ ہمارا پپا دین ہے، نہ ہمارا مائی دین ہے، نہ ہمارا دادا دین ہے۔ یہ دھان، یہ چاول، یہ میوے، یہ سبزیاں وغیرہ کس کی اگائی ہوئی ہے، کس کا دیا ہوا ہے، سب کچھ تو اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اور کسی کا اس میں کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا جب اتنا عقیدہ تمہارا پختہ ہے، مضبوط ہے، جب تم اتنا جانتے ہو کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو اللہ کی دی ہوئی روزی کھا کر کے کیسے گناہ کرے؟ چاہا روزیاں کھاؤ اللہ کا اور نافرمانیوں کرو اللہ کا، کیسے گوارا؟ کہا ہاتھ ثانیہ، کہا دوسرا آپشن پیش کیجئے۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کی معصیت کرنا چاہو، گناہ کا کام کرنا چاہو، تو تم اللہ کی بنی ہوئی زمین پر نہ رہو، کونوں دوسرے جگہ چلا جاؤ، دوسرے زمین پر چلا جاؤ اور وہاں جا کر کے اللہ کی نافرمانی کرو۔ ارے تو اور عجیب ہے، زمین کس نے بنائی ہے؟ زمین آسمان تمام چیزوں کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا اور کسی نے کچھ 1 انچ نہیں بنایا ہے، زمین پوری کی پوری اللہ کی ہے۔ تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ جب عقیدہ ہے، تمہارا ایمان ہے کہ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، چاہے گھر میں رہو، چاہے مدرسے میں رہو، چاہے مسجد میں رہو، چاہے بازار میں رہو، چاہے راستے میں رہو، یہ زمینیں ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی زمین پہ رہ کر کے اللہ سے بغاوت کرو، یہ کون سی عقل کہتی ہے؟ یہ کون سا سینس ہے؟ تو نوجوان نے کہا اچھا تیسری بات بتائیے۔ کہا تیسری بات یہ ہے کہ جب تمہیں گناہ کا کام کرنا ہو تو گناہ ایسن جگہ ہی جائے کرو جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ پائے۔ ہاں بابو لوگ، ایسا کون جگہ ہی ہے دنیا میں کہ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، اللہ سے اوجھل ہو؟ ہم لوگ یہاں اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ یہاں جس حالت میں بیٹھے ہیں، ہم لوگوں سے زیادہ ہماری حالت کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا تو ایسی جگہ تو کوئی نہیں ہے جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، اللہ سفر میں بھی دیکھے گا، حضر میں بھی دیکھے گا، کمروں میں بھی دیکھے گا، گھروں میں بھی دیکھے گا، ہوٹلوں میں بھی دیکھے گا، کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کی نگاہ سے وہ جھل نہیں رہ سکتے ہو۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا نوجوان تمہارا یہ ایمان ہے تو پھر اللہ کے دیکھت کیسے گناہ کے کام کرے چاہتے ہیں؟ کیا اچھا بتائیے چوتھی چیز ابراہیم بن ادہم نے کہا چوتھی چیز یہ ہے جب ملک الموت آ جائے گا، موت کے فرشتے ملک الموت کے جھرمٹ میں آ جائیں گے اور تمہاری جان نکالنے لگیں گے تو ان کو جھٹک دینا، ان کو جھٹک دینا، نہیں ہماری جان نہیں نکال سکتے ہو، ہم نہیں جائیں گے تم لوگوں کے ساتھ، ہماری روح قبض نہیں کر سکتے ہو۔ تو نوجوان نے کہا کہ یہ کہاں ہو برکہ ہے، یہ کہاں؟ جب وہ امراض آ جائے گا، ملک الموت آ جائے گا تو چاہے کہیں بھی رہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی رہو تو موت تو آنی ہے، کہاں ہو سکتا ہے؟ کہا جب اس پہ قابو نہیں پا سکتے ہو، کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، موت کے فرشتوں کو تم جھٹک نہیں سکتے ہو، ان کو ڈانٹ نہیں سکتے ہو کہ ہماری روح قبض نہ کرو، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تو پھر کیسے گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہو؟
کہا اچھا بتائیے اب پانچواں آپشن بتا دیجیے۔ ابراہیم ادھم نے کہا پانچواں آپشن یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، میدان حشر قائم ہو جائے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا، اور جنتیوں کو جنت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، تم کو زبانیاں فرشتے جب لے کر کے پکڑ کر کے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جانے لگیں گے تو وہاں بھی اپنی طاقت دکھا دینا، اپنی قوت دکھا دینا کہ فرشتوں میں جہنم میں نہیں جاتا، مجھے جنت میں جانا ہے، میں جنت میں جاؤں گا۔ تو کہا اس نوجوان نے کہا یہ کہاں اوبر کا ہے، فرشتے چچیا لی ہے، ہم کہاں چھٹا پائے وہ لوگوں سے۔ تو کہا جب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو پھر گناہ کا کام کیسے کرنا چاہتے ہو؟ اور اسی وقت اس نوجوان نے ایسی سچی توبہ کی کہ وہ اللہ کا خالص نیک بندہ بن گیا۔ تو مسلمانوں ضروری ہے اس دن کی تیاری کرو، اس دن